سامعین اکرام، ایک بار پھر آپ تمام احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ شاعری سچ بولتی ہے 25 جنوری سن 2020 کا پروگرام۔ اس سے قبل کے پروگرام میں اور آگے بڑھا جائے، ایک اور اعلان۔ آرٹس کونسل آف پاکستان ادبی کمیٹی شعر و سخن کے زیر اہتمام ایک شام کینیڈا میں مقیم عہد حاضر کی نمائندہ پاکستانی نژاد شاعرہ پروفیسر شاہدہ حسن صاحبہ کے نام ایک شام بروز پیر 27 جنوری شام 6 بجے گلرنگ ہال، آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں منائی جائے گی، جس کی صدارت پروفیسر سحر انصاری صاحب فرمائیں گے، جس میں پروفیسر شاہدہ حسن صاحبہ کے ساتھ ساتھ شعراء کرام جناب انور شعور صاحب، جناب صابر ظفر صاحب، جناب خالد معین صاحب، جناب اجمل سراج صاحب، محترمہ ریحانہ روحی صاحبہ، محترمہ خالدہ عظمیٰ صاحبہ، محترمہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر صاحبہ، جناب کامران نفیس صاحب، جناب توقیر تقی صاحب، جناب نعیم سمیر صاحب، جناب سلمان ثروت صاحب اور جناب احمد جہانگیر صاحب اپنے اپنے کلام نظر سامعین فرمائیں گے۔ نظامت جناب راشد نور صاحب فرمائیں گے۔ یاد رہے، بروز پیر 27 جنوری شام 6 بجے آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی گلرنگ ہال میں ایک شام منائی جائے گی۔ آپ کی آمد کے منتظر جناب محمد احمد شاہ صاحب، جناب پروفیسر اعجاز فاروقی صاحب اور محترمہ ڈاکٹر امبرین حسیب امبر صاحبہ۔ جو سالک ہے تو اپنے نفس کا عرفان پیدا کر، جو سالک ہے تو اپنے نفس کا عرفان پیدا کر، حقیقت تیری کیا ہے پہلے یہ پہچان پیدا کر۔ جو سالک ہے تو اپنے نفس کا عرفان پیدا کر، حقیقت تیری کیا ہے پہلے یہ پہچان پیدا کر۔ جہاں جانے کو سب دشوار ہی دشوار کہتے ہیں، جہاں جانے کو سب دشوار ہی دشوار کہتے ہیں، وہاں جانے کا کوئی راستہ آسان پیدا کر۔ حقیقت کا کہے جو حال کر ایسی زباں پیدا، حقیقت کا کہے جو حال کر ایسی زباں پیدا، محبت کے سنے جو گیت ایسے کان پیدا کر۔ حدود عالم تکوین میں سب ممکن ہی ممکن ہے، حدود عالم تکوین میں سب ممکن ہی ممکن ہے، تو ناممکن کے جھگڑے میں نہ پڑ امکان پیدا کر۔ الہی بھید تیرے اس نے ظاہر کر دیے سب پر، الہی بھید تیرے اس نے ظاہر کر دیے سب پر، کہا تھا کس نے تو سیماب کو انسان پیدا کر۔ جو سالک ہے تو اپنے نفس کا عرفان پیدا کر، حقیقت تیری کیا ہے پہلے یہ پہچان پیدا کر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علامہ سیماب اکبر آبادی۔ خاندانی نام عاشق حسین صدیقی، تخلص سیماب۔ 5 جون 1882 میں آگرہ میں ولادت ہوئی۔ 17 برس کی عمر میں FA کا آخری امتحان ہونے والا تھا کہ ان کے والد رحلت فرما گئے۔ مجبوراً انہیں سلسلہ تعلیم ترک کرنا پڑا۔ زمانہ طالب علمی میں ان کا یہ دستور تھا کہ فارسی نصاب میں جتنے اشعار شریک درس ہوتے ان کا ترجمہ اردو نظم میں کر کے اساتذہ کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ 1898 میں سیماب داغ دہلوی کے شاگرد ہو گئے۔
ان کے اپنے سینکڑوں شاگرد تھے، یہ قادر الکلام شاعر تھے۔ قرآن حکیم کا منظوم ترجمہ بھی سیماب صاحب نے فرمایا۔ تقسیم کے بعد سیماب اکبر آبادی کراچی پاکستان تشریف لے آئے اور یہیں 31 جنوری 1951 کو انتقال فرمایا۔ ان کے مجموعہ جات کلیم عجم، سدرۃ المنتہا، لوح محفوظ، ورائے سدرہ، کار امروز، ساز و آہنگ، الہام منظوم، مثنوی مولانا روم کا منظوم ترجمہ اور اس کے علاوہ وحی منظوم قرآن مجید کا منظوم ترجمہ اور رباعیات پر مشتمل مجموعہ عالم آشوب، سلام اور مرثیہ جات کا مجموعہ تغیر غم، انقلابی نظموں کا مجموعہ شعر انقلاب ان کی تصانیف میں شامل ہیں۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کے ساتھ ساتھ جناب علامہ سیماب اکبر آبادی جن کا یوم وفات 31 جنوری جس کو عام طور پر 31 کہا جاتا ہے 1951 غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ علامہ سیماب اکبر آبادی نے مزید فرمایا کہ دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں، آزردہ اس قدر ہوں سراب خیال سے، آزردہ اس قدر ہوں سراب خیال سے، جی چاہتا ہے تم بھی نہ آؤ خیال میں، تنگ آ کے توڑتا ہوں طلسم خیال کو، تنگ آ کے توڑتا ہوں طلسم خیال کو، یا مطمئن کرو کہ تم ہی ہو خیال میں، دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، دنیا ہے خواب حاصل دنیا خیال ہے، انسان خواب دیکھ رہا ہے خیال میں، عمر 2 روزہ واقعی خواب و خیال تھی، عمر 2 روزہ واقعی خواب و خیال تھی، کچھ خواب میں گزر گئی باقی خیال میں، دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب علامہ سیماب اکبر آبادی صاحب۔ سامعین، پروگرام میں آگے بڑھنے سے قبل محترمہ مہجمین عثمان صاحبہ ان کے کلام کا ایک مختصر حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر آواز ہے جناب محمد فواد دلبر صاحب کی، کلام محترمہ مہجبین عثمان صاحبہ۔ رہنے کی عادت ہو گئی بام در سے حال دل، کہنے کی عادت ہو گئی بام در سے حال دل، زندگی نے ہر قدم پر اس قدر صدمے دیے، درد و غم کو دل میں ہی رہنے کی عادت ہو گئی، اس کے رنگ میں رنگ لیا ہے ایسے اپنے آپ کو، شب کو دن اور دن کو شب کہنے کی عادت ہو گئی، بام دل سے حال دل
कहने की आदत हो गई होशमंदों से। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है सरफराज आबिदी के साथ। दिल दुखाने का नहीं देंगे बहाना हरगिज, दिल दुखाने का नहीं देंगे बहाना हरगिज, हम बनेंगे न कभी उनका निशाना हरगिज। कौन सा दर्द में तेरे वो कमी कर देंगे, कौन सा दर्द में तेरे वो कमी कर देंगे, खुद पर बीती हुई उनको न सुनाना हरगिज। रोना चाहो जो कभी खुल के ही रोना अच्छा, रोना चाहो जो कभी खुल के ही रोना अच्छा, सिसकियां अपनी गले में ना दबाना हरगिज। दिल दुखाने का नहीं देंगे बहाना हरगिज, हम बनेंगे न कभी उनका निशाना हरगिज। शायरी सच बोलती है। मोहतरमा महजबीन उस्मान साहिबा के कलाम के बाद बढ़ते हैं सुरूर बाराबंकवी साहिब की जानिब। हाल में अपने मगन हो फिक्रे आइंदा न हो, हाल में अपने मगन हो फिक्रे आइंदा न हो, ये उसी इंसान से मुमकिन है जो जिंदा न हो। हाल में अपने मगन हो फिक्रे आइंदा न हो, ये उसी इंसान से मुमकिन है जो जिंदा न हो। कम से कम हरफे तमन्ना की सजा इतनी तो दे, कम से कम हरफे तमन्ना की सजा इतनी तो दे, जुर्रते जुर्मे सुखन मुझको भी आइंदा न हो। जुल्मतों की मदह खानी और इस अंदाज से, जुल्मतों की मदह खानी और इस अंदाज से, ये किसी परवरदे शब का नुमाइंदा न हो। मैं बहर सूरत तेरा करबे तगाफुल सह गया, मैं बहर सूरत तेरा करबे तगाफुल सह गया, अब मुझे इसका सिला दे सिर्फ शर्मिंदा न कर। हाल में अपनी मगन हो फिक्र आइंदा न हो, ये उसी इंसान से मुमकिन है जो जिंदा न हो। शायरी सच बोलती है। जनाब सुरूर बाराबंकवी साहब, खानदानी नाम जनाब सईदुर रहमान, कलमी नाम सुरूर बाराबंकवी, इब्ने खुमार बाराबंकवी। जनाब सुरूर बाराबंकवी साहब की विलादत 30 जनवरी 1930 बाराबंकी में, जबकि 13 अप्रैल 1980 कराची में आसूदे खाक हैं, यौम वफ़ात है। 30 जनवरी को यौम विलादत है जनाब सुरूर बाराबंकवी साहब का। इस हवाले से इनका जिक्र खैर। सुरूर बाराबंकवी साहब ने फरमाया कि 10 तो पा हैं सबके शल एक दस्ते कातिल के सिवा, 10 तो पा हैं सबके शल एक दस्ते कातिल के सिवा, रक्स कोई भी ना होगा रक्स बिस्मिल के सिवा, और मुत्तफिक इस पर सभी हैं क्या खुदा क्या ना खुदा, मुत्तफिक इस पर सभी हैं क्या खुदा क्या ना खुदा, ये सफीना अब कहीं भी जाए साहिल के सिवा। उसकी महफिल आईना खाना तो थी लेकिन सुरूर, उसकी महफिल आईना खाना तो थी लेकिन सुरूर, सारे आईने थे सलामत एक मेरे दिल के सिवा। 10 तो पा हैं सबके शल एक दस्ते कातिल के सिवा, रक्स कोई भी न होगा रक्स बिस्मिल के सिवा। शायरी सच बोलती है। जनाब सुरूर बाराबंकवी साहब का एक कलाम सुनते हैं
ہمیں کھو کر بہت پچھتاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے، بھری دنیا کو ویراں پاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ جناب سرور بارہ بنکوی صاحب کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ ہم نہیں ہوں گے، بھری دنیا کو ویراں پاؤ گے جب ہم نہیں ہوں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب سرور بارہ بنکوی صاحب، یوم ولادت 30 جنوری۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ جناب بہت بہت شکریہ محمد اقبال ثاقب صاحب، جناب محمد ولی صادق صاحب، جناب علی کوثر صاحب، ہمارے اہل قلم ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، محترمہ پاکیزہ مہجبین عثمان صاحبہ، جناب راجہ خرم طاہر صاحب، جناب اشفاق احمد صاحب، محترمہ کوکی گل صاحبہ، محترمہ طوبہ سہل صاحبہ، جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب نوید اقبال نوید صاحب، اردو شاعری، جناب ارشد احمد مغل صاحب، جناب محمد اسلم صابر صاحب، جناب ڈاکٹر حبیب الرحمن چوہان صاحب، جناب ظہیر الدین شمس صاحب، جناب رخسار ناظم آبادی صاحب، دشت تنہائی، جناب عرفان خان صاحب، جناب میر حسن میر صاحب، محترمہ عشرت معین سیما صاحبہ، جناب ندیم احمد صاحب، محترمہ پروین حیدر صاحبہ، جناب سرفراز زاہد صاحب، جناب سید دلاور عباس عابدی صاحب، محترمہ سمینہ شہناز بنت نصرت گوالیاری صاحب، جناب ابراہیم عابدی صاحب، جناب عظمت باری ابن نصرت گوالیاری صاحب، جناب ابن عظیم فاطمی صاحب، جناب وسیم ہاشمی صاحب، جناب سید محفوظ عابدی صاحب، جناب عاشق علی کھوسو صاحب، جناب محمد عمر جلالی صاحب، جناب راجہ نعمان صاحب، جناب میم شین شاہین صاحب، جناب تابش ضیاء صاحب، اور پڑوسی شاعرہ سمن جین صاحبہ، اور پڑوس سے محترمہ رتو مگو، بہت سی شبھ کامنائیں آپ کے لیے بھی۔ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ، جناب ظفر قابل اجمیری صاحب، جناب شہاب الدین شہاب صاحب، جناب عمران عامی صاحب، جناب ذوالفقار حیدر پرواز صاحب، جناب علی زیدی صاحب، جناب ضیاء عارفی صاحب، جناب اظہار احمد صاحب، جناب امجد خان صاحب، جناب ماجد علی صاحب، محترمہ عذرا علی صاحبہ، جناب منصور چودھری صاحب، محترمہ روبی خان صاحبہ، اور محترمہ کشور کلیم صاحبہ، اور آپ تمام احباب کا بے حد شکریہ۔ پروگرام میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ دور حاضر کے نوجوان شاعر مجموعہ کلام شب شکن اور ذرا نم ہو کے خالق شاعر جناب بہزاد برہم صاحب، یوم ولادت 29 جنوری۔ ریت میں دھوپ بو گیا سورج، ریت میں دھوپ بو گیا سورج، چاروں جانب سراب اگتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب بہزاد برہم صاحب نے ایک اور شعر کہا کہ میں نے سہ لی ہے جدائی کوئی تھا، میں نے سہ لی ہے جدائی کوئی تھا، میں نے کرنی ہے محبت کوئی ہے۔ کیا کہنے جناب بہزاد برہم صاحب۔ جناب بہزاد برہم صاحب کا یہ مختصر کلام آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جناب بہزاد برہم صاحب نے کہا کہ کبھی کرم کی ایک نظر کر اپنے اس ملنگ پر، کبھی کرم کی ایک نظر کر اپنے اس ملنگ پر، جو ہڈیاں رگڑ رہا ہے بان کے پلنگ پر،
کبھی کرم کی ایک نظر کر اپنے اس ملنگ پر، جو ہڈیاں رگڑ رہا ہے باندھ کے پلنگ پر۔ نشان نہیں یہ رسیوں کے جو پڑے ہیں جا بجا، نشان نہیں یہ رسیوں کے جو پڑے ہیں جا بجا، یہ تمغہ ہائے مفلسی سجے ہیں انگ انگ پر۔ میرا ہی سر ہے کو بکو نشانہ ستم گری، میرا ہی سر ہے کو بکو نشانہ ستم گری، میرا ہی نام ہے خدا ہوا ہر ایک سنگ پر۔ سرہانے خواہشوں کا ایک ہجوم نوحہ گر رہے، سرہانے خواہشوں کا ایک ہجوم نوحہ گر رہے، وہ تان ہے کہ سر دھنوں میں اس صدائے چنگ پر۔ کبھی کرم کی ایک نظر کر اپنے اس ملنگ پر، جو ہڈیاں رگڑ رہا ہے باندھ کے پلنگ پر۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب بہزاد برہم صاحب، یوم ولادت 29 جنوری۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ساتھ دے رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، غلط ڈرائیونگ پر لوگ آپ کے بارے میں کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ تیز رفتاری کسی بڑے حادثے کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے، احتیاط کریں۔ روشنی کی ذرا سی حاجت تھی، آگ سے گھر جلا لیا میں نے۔ جناب وزیر حسن وزیر صاحب، جناب وزیر حسن وزیر صاحب کی غزل، اسے بھولنے کی سعی نہ کر میری حسرتوں کا یہ باب ہے، اسے بھولنے کی سعی نہ کر میری حسرتوں کا یہ باب ہے، جو ورق ورق ہے لہو لہو میری زندگی وہ کتاب ہے۔ اسے بھولنے کی سعی نہ کر میری حسرتوں کا یہ باب ہے، جو ورق ورق ہے لہو لہو میری زندگی وہ کتاب ہے، جو تیرا خیال و خواب ہے وہ میرا خیال و خواب ہے، جو تیرا خیال و خواب ہے وہ میرا خیال و خواب ہے، نہ تیری ادا میں کشش رہی نہ میرا وہ عہد شباب ہے۔ جو شائستگی کا مزاج تھا اسے عہد نو نے بدل دیا، وہ جو شائستگی کا مزاج تھا اسے عہد نو نے بدل دیا، نہ گناہ اب وہ گناہ ہے نہ ثواب اب وہ ثواب ہے۔ تیری بے رخی کی اذیتیں میرے دل میں ساری اتر گئیں، تیری بے رخی کی اذیتیں میرے دل میں ساری اتر گئیں، جو سلگ رہی ہے یہ زندگی تیری چاہتوں کا عذاب ہے۔ یہاں کس چمن کی ہوا چلی کہ بکھر کے رہ گئی ہر کلی، یہاں کس چمن کی ہوا چلی کہ بکھر کے رہ گئی ہر کلی، نہ تیری نظر میں حیا رہی نہ وہ رخ پر تیرے حجاب ہے، وہ ذرا سی بات پہ بے سبب جو خفا ہوا تو خفا ہوا، وہ ذرا سی بات پہ بے سبب جو خفا ہوا تو خفا ہوا، نہ کلام ہے نہ پیام ہے نہ سوال ہے نہ جواب ہے۔ اسی مملکت میں وزیر ہوں جہاں زندگی نہیں زندگی، اسی مملکت میں وزیر ہوں جہاں زندگی نہیں زندگی، نہ تو ظلم کی کوئی انتہا
نہ ہی جبر کا یہ حساب ہے، اسے بھولنے کی سعی نہ کر، میری حسرتوں کا یہ باب ہے، جو ورق ورق ہے لہو لہو، میری زندگی وہ کتاب ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب وزیر حسن وزیر صاحب۔ میٹرو ون ٹیلی ویژن پروگرام بزم شاعری کے ڈائریکٹر اور بہت اچھے میزبان، جان ایلیا کے شاگرد، بہت اچھے شاعر جناب قیصر وجدی صاحب کی نظم سماعت فرمائیے۔ جناب قیصر وجدی صاحب نے اپنی نظم بعنوان آئل ریفائنری میں تحریر فرمایا: زمیں کے سینے کو چاک کر کے یہ تیل سارا کشید کر لو، زمیں کے سینے کو چاک کر کے یہ تیل سارا کشید کر لو، یہ سب ذخائر جو تیل کے ہیں انہیں کہیں بھی فروخت کر دو، زمیں کے سینے کو چاک کر کے یہ تیل سارا کشید کر لو، یہ سب ذخائر جو تیل کے ہیں انہیں کہیں بھی فروخت کر دو، مگر یہ ایک بات یاد رکھنا، مگر یہ ایک بات یاد رکھنا، عظیم ماتھے سے گرتی بوندیں جنہیں پسینہ سمجھ رہے ہو، یہ ایک بیٹی کے باپ کا دکھ، یہی پسینہ لہو کی صورت بدن میں گردش بھی کر رہا ہے، مگر یہ ایک بات یاد رکھنا، عظیم ماتھے سے گرتی بوندیں جنہیں پسینہ سمجھ رہے ہو، یہ ایک بیٹی کے باپ کا دکھ، یہی پسینہ لہو کی صورت بدن میں گردش بھی کر رہا ہے، تم اپنے سارے ذخائر دے کر میرا پسینہ نہ لے سکو گے، لہو کی اجرت نہ دے سکو گے۔ زمیں کے سینے کو چاک کر کے یہ تیل سارا کشید کر لو، یہ سب ذخائر جو تیل کے ہیں انہیں کہیں بھی فروخت کر دو، مگر یہ ایک بات یاد رکھنا، عظیم ماتھے سے گرتی بوندیں جنہیں پسینہ سمجھ رہے ہو، یہ ایک بیٹی کے باپ کا دکھ، یہی پسینہ لہو کی صورت بدن میں گردش بھی کر رہا ہے، تم اپنے سارے ذخائر دے کر میرا پسینہ نہ لے سکو گے، لہو کی اجرت نہ دے سکو گے، لہو کی اجرت نہ دے سکو گے، میرا پسینہ نہ لے سکو گے، لہو کی اجرت نہ دے سکو گے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب قیصر وجدی صاحب کی نظم بعنوان آئل ریفائنری۔ دور حاضر کے ایک اور شاعر جناب ارشد احمد مغل صاحب کی ایک مختصر نظم سماعت فرمائیے کہ سانپوں والی فطرت جب سے انسانوں میں آئی ہے، سانپوں والی فطرت جب سے انسانوں میں آئی ہے، پھر تم ہی کہو سادے ارشد، سانپوں سے کوئی ڈرتا ہے، سانپوں والی فطرت جب سے انسانوں میں آئی ہے، پھر تم ہی کہو سادے ارشد، سانپوں سے کوئی ڈرتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد احمد مغل صاحب کی مختصر نظم، اور آج کے پروگرام کا آخری کلام سندھ بلوچستان کے شاعر جناب میر حسن میر صاحب۔
مصیبتوں سے آنکھ تم ملا سکو تو ساتھ دو، مصیبتوں سے آنکھ تم ملا سکو تو ساتھ دو، اذیتوں کے مرحلے نبھا سکو تو ساتھ دو، مصیبتوں سے آنکھ تم ملا سکو تو ساتھ دو، اذیتوں کے مرحلے نبھا سکو تو ساتھ دو، وفا پگر متاع جاں لٹا سکو تو ساتھ دو، وفا پگر متاع جاں لٹا سکو تو ساتھ دو، یہ زندگی کا فاصلہ مٹا سکو تو ساتھ دو، اور مسافتوں کو مشکلوں میں ظلمتوں کے درمیان، مسافتوں کی مشکلوں میں ظلمتوں کے درمیان، چراغ دل کو تم اگر جلا سکو تو ساتھ دو، قدم قدم رکاوٹیں ہیں سازشیں ہی سازشیں، قدم قدم رکاوٹیں ہیں سازشیں ہی سازشیں، ہے خارزار راستے جو آ سکو تو ساتھ دو، ہے رنج و غم کے سلسلے بڑے کٹھن ہیں مرحلے، ہے رنج و غم کے سلسلے بڑے کٹھن ہیں مرحلے، جو حادثوں پہ حادثے اٹھا سکو تو ساتھ دو، حقارتوں کو چھوڑ کر عداوتوں کو توڑ کر، حقارتوں کو چھوڑ کر عداوتوں کو توڑ کر، حقارتوں کو چھوڑ کر عداوتوں کو توڑ کر، محبتوں سے نفرتیں مٹا سکو تو ساتھ دو، مصیبتوں سے آنکھ تم ملا سکو تو ساتھ دو، اذیتوں کے مرحلے نبھا سکو تو ساتھ دو۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب میر حسن میر صاحب۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پر امن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں۔ ہم چلے فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔